الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. قابل احترام صدر اجلاس حضرت مولانا قاری محمد یاسین صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور، جناب قاری سیف الرحمن رافتی صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور، ہمارے میزبان مکرم جناب سفتر شہباز راجپور صاحب اور آج کے اس پروگرام کے روح رواں جناب قاری محمد اسلم وکیٹ صاحب ناظم اطلاعات جمعیت علماء اسلام ضلع بہاولپور، حضرات علماء کرام، اور سوشل میڈیا کے نوجوان ورکروں، اس سے پہلے حضرات نے اور خصوصاً آج کے پروگرام کے حوالے سے پروفیسر عامر رفیع صاحب کو دعوت دی گئی اور انہوں نے بہت سے باتیں ایسی کی ہیں جو یہاں پر جو ہماری ضرورت بھی ہے۔ میں بھی آج کے اس پروگرام کی نسبت سے صرف اسی حد تک محدود رہنا چاہتا ہوں، اپنی گفتگو کو اسی حد تک محدود کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کے لیے جہاد کر رہی ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا جب تیر اور تلوار سے جہاد ہوتا تھا، اور جو ترقی ہوتی گئی تو اس کی جگہ بندوق اور توپ نے لے لی۔ زمانہ آگے بڑھتا گیا تو پھر بحری جنگی جہاز بھی، ہوائی جنگی جہاز بھی، پھر آج دنیا اس میدان میں اگر مقابلہ کر رہی ہے تو وہ ایک میزائل کی دنیا، میزائل کی قوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا الا ان قوت الرمی، قوت طاقت رمج میں، دور سے کسی کو نشانہ بنانا۔ تو آج وہ رمج، وہ قوت ثابت ہو رہی ہے دنیا میں۔ بندوق کی گولی بھی رمز ہے، ٹینک اور توپ کا گولہ بھی رمز ہے، ہوائی جہاز وہ بھی رمز ہے، میزائل بھی رمز ہے۔ تو یہ جدت آتی جا رہی ہے اور ممالک اس میں کوشش کر رہے ہیں یہ قوتیں حاصل کرنے کی۔ تو آج دنیا میں جہاں محاذ جنگ ایک بارود کی قوت، میزائل کی قوت، گولی کی قوت ہے، اس کے ذریعے جنگیں لڑی جا رہی ہیں،
اور افغانستان اس کی ہمارے لیے تازہ مثال موجود ہے کہ وہاں پر افغانستان کے مجاہدین اسلام نے کسی قوت کے بلبوتے پر دشمنوں کو شکست دی اور عالمی طاقتوں کو وہاں ناکو چنے چبوائے۔ لیکن یہ افغانستان کے خطے کے اندر تو انہوں نے جنگ جیتی، عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ابھی وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ جہاں تعلقات عامہ ہیں، دنیا سے ایک روابط اور ایک تعلقات، تو میدان میں زمین کی جنگ مجاہدین اسلام نے افغانستان کے اندر جیت لی ہے، اور وہ اپنے ملک کے اندر اب اقتدار میں ہیں، با اختیار ہیں، لیکن بین الاقوامی محاذ پر ابھی ان کو راستہ نہیں مل رہا، اسی لیے آج تک کسی بھی ملک نے ان کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ایک محاذ پر جیتے ہیں، تو عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح کے محاذ پر ابھی تک ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا۔ تو یہ محاذ مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح مختلف محاذوں پر جدت آئی ہے، تو دنیا میں ایک جدت یہ آئی ہے کہ پاکستان کے اندر خاص طور پر عالمی سامراجی قوتوں نے، یعنی انہی قوتوں نے جنہوں نے افغانستان کی سرزمین پر اسلحے کے زور پر گئے تھے لیکن وہاں شکست کھائی، انہی سامراجی قوتوں نے پاکستان کی سرزمین پر نیا حربہ استعمال کیا۔ وہاں وہ قوتیں یہاں پاکستان میں اسلحہ لے کر نہیں آئی، یہاں چونکہ اسلحہ کا محاذ جنگ نہیں تھا، یہاں پر سیاسی محاذ جنگ، تو انہوں نے اپنا ایجنٹ بھیجا اور اپنے ایجنٹ کو پاورفل بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے، مستحکم کرنے کے لیے اور اس ملک پر حاوی کرنے کے لیے جس چیز کا انہوں نے سہارا لیا ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ صرف ایک چیز تھی اور وہ تھا میڈیا۔ اس میڈیا کے ذریعے، اسی میڈیا کے ذریعے سے پاکستان کے اندر انہی عالمی سامراجی کفریہ قوتوں نے اپنے ایجنٹ کو مضبوط کیا، آگے بڑھایا اور سیاسی میدان میں بالآخر وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ چاہتے اور اقتدار کی کرسی پر بٹھایا۔ اور آپ نے، آپ کی جماعت نے، جمعیت علماء اسلام نے جس طرح افغانستان کے اندر ان مجاہدین اسلام نے ان عالمی سامراجی قوتوں کا مقابلہ کیا، ان کو شکست فاش دی، پاکستان کی سرزمین پر آپ ہی مجاہدین اسلام تھے، قائد جمعیت، بطل حریت، امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں جنہوں نے یہ جنگ لڑی
اور 3.5 سالہ اس جنگ میں شکست دی ان عالمی سامراجی قوتوں، ان حالات میں نکلے، محاذ پر نکلے اور پھر محاذ جیت کر ہی واپس آئے۔ لیکن دوستو آج بھی وہ وہاں تو شکست کھا گئے، لیکن آپ دیکھ رہے کہ جس طرح انہوں نے سوشل میڈیا کو استعمال کر کے، اس ذریعے کو استعمال کر کے وہ اقتدار تک پہنچے تھے، اور پھر اس پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا، بلکہ اپنے دور اقتدار میں بھی وہ اس قوت کو استعمال کرتے رہے، برابر کرتے رہے، بلکہ پہلے سے زیادہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ صرف 1100 ملازمین KPK کی حکومت کے خرچے پر انہوں نے بھرتی کیے، جن کا کام صرف اور صرف سوشل میڈیا کے استعمال، اور 1100 ملازمین، اور پھر ہر ایک شخص کے، ان میں سے ہر ایک فرد کے 80، 90، 100 الگ الگ آئیڈیز بنائے ہوئے تھے ایک فرد نے۔ تو آپ ذرا اگر اس کو 1100 سے ضرب دیں تو کہاں تک آئیڈیز پہنچیں گے، اور پھر ہر آئی ڈی کے ساتھ کتنے لوگ جڑ جائیں گے۔ آج اگر پاکستان کی عوام، پاکستان کے نوجوانوں میں سے اگر ابھی تک وہ چیز نہیں نکلی ہے، ابھی تک، باوجود اس کے کہ خود ان کے اپنے دور اقتدار میں رات دن کے یوں ٹرن، صبح ایک بات کرتا، شام کو اس کے برعکس کوئی اور بات ہوتی، آج ایک اعلان کرتا، اگلے دن اس کے برعکس کوئی اور اعلان ہوتا۔ اتنے یو ٹرن لینے کے باوجود اقرار اور اعتراف کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں اور یو ٹرن لینا چاہیے، یہ تو ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ ایسی عجیب من گھڑت، گویا کہ دلیل تو اس کو نہیں کہا جا سکتا، اس کو مگر ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسی عجیب بات پیش کرنے تھے، اور ان کا وہ کوئی بھی سوشل میڈیا کا فرق، اس جھوٹی من گھڑت جس کو ہم جس دلیل بھی کہیں تو جس کا کوئی سر پیر نہیں، اس کو ایسے پھیلا دیتا کہ عوام جو ہے وہ کہتے ماننے پر تیار ہوتی۔ انہوں نے اپنی حکومت کو باقی رکھا، جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کی، تو اس ذریعے سے میڈیا کی، یعنی ان کا جھوٹ بھی بکتا رہا ہے، عوام میں چلتا رہا ہے، ان کے جھوٹ نے بھی عوام کے اندر جگہ بنائی ہے۔ تو یہ کون سی قوت کار فرما تھی جو جھوٹ کو بھی مقبول بنا گئے؟ یہ سوشل میڈیا کی قوت، یہ سوشل میڈیا ہی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو کہ وہ سچ سمجھا جائے۔ اسی گوئے اصول کی بنیاد پر انہوں نے یہ کہا۔ تو سوشل میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کیا اپنے دور اقتدار کے اندر بھی اور زوال کے بعد بھی، اب بھی وہ لوگ سوشل میڈیا کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں، کالے کو سفید ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اتنا جھوٹ بول رہے ہیں کہ اب عالمی ادارے نے بھی رپورٹ دی ہے کہ دنیا میں جھوٹ بولنے والے اگر کوئی تیسری کوئی پارٹی ہے تو وہ PTI۔ اس سے بھی پہلے 2 ایسی پارٹیاں ہیں جو ان سے بھی زیادہ جھوٹی ہیں، ایک مودی کی دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر انہوں نے PTI کو قرار دیا ہے کہ جو جھوٹ بولتی ہے، اور عالمی سطح پر دنیا میں
تو دنیا کی تیسری جھوٹی پارٹی اگر ہے تو وہ PTI۔ آپ ہی دیکھ رہے اسی سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہوں گے، ایک ریڑھی والا ہے، تصویر بنا لی اور فیک تصویر بنائی، اس کے ریڑھی کے اوپر وہ جھنڈا لگا دیا، PTI کا لگا دیا، ID پر چلا دیا۔ دیکھو جی دیکھو کیسے ہی عوام میں غریب آدمی PTI کہاں گیا۔ اس طریقے سے جھوٹ بول کر آج بھی وہ اپنی پارٹی کی مقبولیت بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ حضرات جو حق اور سچ کے دائی، حق اور سچ کے دائی، تو آپ حضرات کو ان سے آگے ہونا چاہیے، آپ کو ان سے آگے ہونا چاہیے۔ یہ محاذ جنگ ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، آپ کو توجہ چاہتا ہوں۔ آپ سوشل میڈیا کے حضرات آج موجودہ دور میں اگر جماعتی، نظریاتی، دینی حوالے سے جتنی ذمہ داری اور اہمیت آپ کی ہے اور آپ کی اس محنت جد و جہد کی ہے، شاید کسی اور کی۔ آپ مقابلے میں دشمنان دین نے، عالمی سامراجی قوتوں نے اسی سوشل میڈیا کو محاذ جنگ بنایا ہے، تو آپ اس کو کیوں محاذ جنگ نہیں بنا رہے؟ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دشمن ایک طرف سے حملہ آور ہے، دشمن شمال کی طرف سے حملہ آور ہے، وہ ادھر سے آ رہا ہے، حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، شمال کی طرف سے دشمن حملہ آور ہے، اس طرف سے آ رہا ہے، اور آپ اس کا دفاع کرنا چاہتے ہو، دفاع کی تیاری کر رہے ہیں، دفاع کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کا رخ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہو، آپ کا رخ جنوب کی طرف، آپ جنوب کی طرف جا رہے ہیں، دشمن شمال کی طرف سے آ رہا ہے، بتائیے کہ آپ اپنا تحفظ کر سکیں گے، دفاع کر سکیں گے؟ تو دشمن اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے سے حملہ آور ہے اسلام پر، ملک پر، آپ کے تہذیب و تمدن پر، آپ کے عزت، عفت، عصمت پر، آپ کے شرم و حیا پر، آپ کی غیرت پر، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، اس محاذ جنگ کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہے۔ تو پھر آپ کو مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، کون کون تیار؟ مقابلہ کریں گے، ہم تو مقابلے والے لوگ ہیں، جمعیت علماء اسلام تو مقابلے والی جماعت، ہر وقت، ہر دم، ہر لمحہ مقابلے کے لیے۔ تو اس لیے آپ کو مقابلہ کرنا ہے، اور اس چیز کو، سوشل میڈیا کو صرف سوشل میڈیا نہیں سمجھنا، یہ محاذ جنگ ہے، یہ محاذ جنگ ہے، اس کو محاذ جنگ سمجھ کر آپ نے مقابلہ کرنا۔ اور محاذ جنگ پر بتائیے، دشمن کی فوجیں سامنے ہو، مقابلہ شروع ہو، تو اس وقت اونگنے کی اجازت ہے؟ ابھی صفدر شہباز صاحب نے جو مثال دی تھی، کیا واقعہ بتایا تھا، واقعہ انہوں نے بتایا، وہ تو ایک عام محفل کی باتیں تھی، وہ محفل میں بیٹھا ہوا اونگ رہا تو اس کو اڑا دیا گیا۔ آپ تو محاذ جنگ پر، محاذ جنگ پر، آپ کی ذرا سی اونگ ہو، ذرا سی سستی اور غفلت کتنا نقصان پہنچائے۔
جو محاذ جنگ پر ہو، دشمن کے سامنے ہو، دشمن کے سامنے سفارا ہو، تو پھر اس کا مقابلہ دشمن کے ساتھ چلتا۔ ایک سوال یہاں میں اور بھی کروں گا کہ جیسے محاذ جنگ پر جب دشمن آمنے سامنے، وہاں پر سستی نہیں، غفلت نہیں، ہر طرح سے مسلح ہونا ضروری ہے، ہر طرح سے مسلح ہونا جو اپنے بس میں ہے، ہر طرح سے مسلح ہونا ضروری ہے، اس کو مقابلہ کرنا ہے۔ تو اپنی بساط کے مطابق سوشل میڈیا کو ہر طرح سے استعمال کرنا، اس کے لیے وسائل باہم پہنچانا جو اپنی بساط میں ہے۔ پھر سوال میرا یہ ہے، اگلا سوال یہ ہوگا کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں، کیا کوئی فوج، ایک طرف کی فوج، کوئی آپس میں اس وقت نوک جھونک کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ جب دشمن کے سامنے فوج ہیں، آپ بھی دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں، تو پھر نشانہ کون ہوتا ہے؟ یا پھر وہ ایسا تو نہیں ہوتا فوج اپنی صفوں میں ہی ایک دوسرے کو کوئی نشانہ بنے؟ تو دوستو، ہمارا مقابلہ دشمن سے ہے، تو اس لیے پھر سوشل میڈیا کا رخ دشمن ہی کی طرف ہونا چاہیے، اپنے کسی ساتھی کی طرف نہیں۔ اور عامر رفیع صاحب نے بھی یہ بات کی اور بڑی قیمتی بات کی، میں بھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے، آپس کے اختلافات جماعتی ہوتے رہتے، وہ اختلاف رائے کہلاتا، اس کا مکان کون سا ہے؟ آپس کے اختلاف کی جگہ کون سی ہے؟ وہ یہ جگہ ہے جہاں بیٹھے، وہ یہ جگہ ہم آپس میں بیٹھ کر آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، یہ جگہ ہے اس اختلاف کے اظہار کی۔ مجھے کسی ساتھی سے اختلاف ہے، میں اس کے سامنے بیٹھ کر، اجلاس میں بیٹھ کر اس کے سامنے بات کر سکتا ہوں، اس کی جگہ سوشل میڈیا نہیں۔ کسی جماعت کے ذمہ دار سے، کسی جماعت کے دوسرے ساتھی سے مجھے اختلاف ہے، تو اس کی جگہ سوشل میڈیا نہیں۔ نہ واٹس ایپ گروپ ہے، نہ ٹویٹر ہے، نہ فیس بک ہے، نہ کوئی اور۔ آپس میں جو اختلاف رائے ہو، اس کی جگہ یہ اجلاس ہے، آپس کی مجلسیں، یہاں کھل کر اظہار کریں، کھل کر بولیں۔ لیکن وہاں پر جس ساتھی سے آپ کو اپنے ساتھی سے اختلاف ہے، لیکن جب سوشل میڈیا آتا ہے تو پھر وہاں جتنا آپ اس سے اختلاف رکھتے ہیں، جب اس پر کوئی بات آئے تو سوشل میڈیا پہ وہاں اس سے بڑھ کر آپ اس کا دفاع کریں۔ یہ ہے اخوت اسلامی، یہ ہے جماعتی زندگی۔ اس لیے اس محاذ پر آپ نے کام کرنے ہیں۔ میں بس ایک آخری بات کرتا ہوں کہ ایک محاذ پر کچھ حملہ آور ہوتے ہیں، کہیں دفاعی پوزیشن لینی پڑتی، کہیں حملہ آور ہونا ہوتا۔ سوشل میڈیا بھی میں ایسا ہی میدان، یہ بھی ایسا میدان۔ ایک ٹیم وہ جس کا کام یہ ہو کہ وہ دفاع کرے، دفاعی مواد جو ہے وہ ہماری جماعت پر کیا اعتراض، کیا ہماری قیادت پر کیا اعتراض ہو رہے ہیں، ان کے جوابات دیتی ہے۔ ایک ٹیم وہ جو دوسروں پر حملے کر، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا۔ یاد رکھیے، جب محاذ جنگ ہوتا ہے اور خصوصاً جب سیاسی میدان ہوتا ہے، پھر وہاں دوسرے کو ڈیمیج کرنا ہوتا ہے۔ سیاسی میدان میں دوسرے کو کمزور کرنا ہوتا ہے۔ کمزور کیسے کریں گے آپ؟ اس کی تعریفیں کر کے کمزور کریں گے۔ اگر
سیاست کے میدان میں دو امیدوار مد مقابل ہیں، جو دوسرے کی آپ تعریفیں کرنے لگ جائیں تو کیا تعریفوں سے وہ کمزور ہوگا یا مضبوط ہوگا؟ آپ نے تو اس کو کمزور کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، اس لیے ڈیمیج کرنے کی ضرورت ہے، حملہ آور ہونا بھی ضرورت ہے، اور کہیں ایک ٹیم ہو جو ہماری دعوتی کام سنبھالے، پیغام پہنچائے، زیادہ سے زیادہ مثبت انداز میں دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش۔ تو یہ تین طرح کے سوشل میڈیا پر کام ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی اس جدوجہد کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس میں آپ کو ہر طرح سے کامیاب فرمائے۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ۔